السلام علیکم۔ اپنے چینل پر نئے دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، اگرچہ اسلام میں بلی حلال نہیں ہے، لیکن اس کو پاکیزہ اور پالتو حیوانات میں شمار کیا جاتا ہے۔ جو بلیاں کسی کی ملکیت نہ ہوں، انہیں پالنے میں کوئی حرج نہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر سے حدیث ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا۔ اس عورت نے بلی کو باندھ دیا حتیٰ کہ وہ مر گئی۔ وہ نہ تو اسے کھانے کے لیے کچھ دیتی اور نہ ہی پینے کے لیے، اور نہ ہی اسے چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھائے۔ تو وہ عورت بلی کی وجہ سے آگ میں داخل ہو گئی۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ بلی کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمانا ہے اور بلی کو پالنا کیسا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بلیوں سے متعلق مزید معلومات بھی دیں گے۔ اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ دوستو، کہتے ہیں کہ انسان نے بلی کو تقریباً 10,000 سال پہلے سدایا یعنی پالتو بنایا۔ بلی آج کے دور میں عام پالتو جانوروں میں سے ایک ہے۔ افریقی جنگلی بلیوں کی کئی اقسام کو پالتو بلی کے آباء و اجداد سمجھا جاتا ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بلیوں کو پہل اس وجہ سے سدایا گیا کہ یہ چوہے کھاتی تھیں، اور آج بھی جہاں اناج محفوظ کیا جاتا ہے اسی مقصد کے لیے پالی جاتی ہیں۔ بعد ازاں ان کو انسان کے دوست اور پالتو جانوروں کے طور پر بھی پالا جانے لگا۔ پالتو بلیوں کے جسم پر لمبے یا چھوٹے بال ہو سکتے ہیں، جس کی بنیاد پر ان کی اقسام اور نسلوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں جن میں بلیوں کے بارے میں ذکر موجود ہے۔ دوستوں، روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ بلی اگر کھانے میں سے کچھ کھا جائے یا پانی پی جائے تو وہ پلید اور نجس نہیں ہو جاتا، کیونکہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہریسہ بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ انہوں نے نماز میں ہی اشارہ کیا کہ وہ اسے رکھ دیں، تو بلی آئی اور آ کر اس میں سے کھا گئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے بعد اسی جگہ سے ہریسہ کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا، اور فرمایا، بلا شبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یہ بلیاں پلید اور نجس نہیں ہیں، بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلی کو بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اسی طرح سے سنن ابن ماجہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ حدیث میں ہے، کشبہ بن کعب بن مالک کی حدیث میں ہے کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کشبہ کے سسر ہیں، ایک روز کشبہ کے پاس گھر آئے تو اس نے ان کے لیے ایک برتن میں وضو کے لیے پانی ڈالا تو ایک بلی آئی اور اسے پینا چاہا۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برتن کو بلی کی جانب ٹیڑھا کر دیا تاکہ وہ پی لے۔ کشبہ کہتی ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ میں انہیں دیکھے جا رہی ہوں، تو وہ کہنے لگے، میری بھتیجی، کیا تم اس بات پر تعجب کر رہی ہو؟ کشبہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا، جی ہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ نجس نہیں ہے، بلکہ یہ تم پر آنے جانے والی ہیں۔ دوستو، جہاں تک گھر میں بلی پالنے کا سوال ہے تو اس بارے میں فقہا کا کہنا ہے، گھر میں بلی رکھی جا سکتی ہے، ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ بلی موذو جانور نہیں اور نہ ہی نجس ہے۔ ہر ایک کو یہ معلوم ہے کہ اس میں کوئی نقصان نہیں، بلکہ بلی گھر میں رکھنا فائدہ مند ہے، اس لیے کہ یہ گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑے اور سانپ اور چوہے کھا جاتی ہے، اور نجس اس لیے نہیں کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے نجس نہ ہونے کا بتا دیا ہے۔ دوستو، اس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نام ہی اس لیے رکھا گیا کہ وہ بلیوں پر رحم کرتے تھے اور انہیں پالتے تھے، اور لوگ ان کا اصل نام ہی بھول گئے ہیں، حتیٰ کہ علماء کرام کا ان کے نام میں اتنا اختلاف ہوا، اس میں 30 کے قریب اقوال ہیں۔ تو دوستو، اگر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلیاں پالنا ثابت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نجس نہیں کہا، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ گھر میں بلی پالنا جائز ہے۔ جو لوگ اس کا شوق رکھتے ہیں وہ درست ہیں،
لیکن یہ خیال رکھا جائے کہ جب بھی بلی پالی جائے تو اس کی خوراک اور باقی ضروریات کا پورا خیال رکھا جائے اور اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ دی جائے۔ دوستو، آپ کو گھر میں بلی پالنے کا ایک اور فائدہ بھی بتاتے ہیں جو کہ ماہرین نے بیان کیا ہے۔ ماہرین کے مطابق بلیوں کو انسانی لمس بے حد پسند ہوتا ہے، اس لیے چاہیے کہ پالتو بلی کو اپنے ساتھ لپٹا کر لٹایا اور بٹھایا جائے۔ یہ نہ صرف آپ کی بلی کو خوش کرے گا بلکہ آپ کو ڈپریشن سے بھی نجات دلائے گا، لہذا آپ بلی کو اپنا ڈپریشن کم کرنے کے لیے بھی پال سکتے ہیں۔ آئیے آپ کو بلیوں کے بارے میں کچھ مفید اور مزید دلچسپ معلومات بھی بتا دیتے ہیں جو کہ ماہرین کے تجربات کی بنیاد پر سامنے آئی ہیں۔ یہ معلومات بہت ہی دلچسپ اور حیرت انگیز ہیں، لیکن خاص طور پر ان لوگوں کے لیے زیادہ مفید ہیں جنہوں نے بلی پال رکھی ہے اور اس کا زیادہ شوق رکھتے ہیں۔ دوستو، ماہرین کے مطابق بلیوں کی اوسط عمر 13 سے 17 سال ہوتی ہے، مگر اکثر بلیاں 20 سال کی عمر تک پہنچ جاتی ہیں۔ دو بلیاں آپس میں کبھی بھی میاؤں کر کے بات نہیں کرتی، تو جب بھی آپ کی بلی میاؤں کرے جان لے کہ وہ آپ سے مخاطب ہے۔ دوستو، بلیوں کی مونچھوں کے بارے میں آپ کو کچھ دلچسپ باتیں بتاتے ہیں۔ ان کے متعلق ایک عام تاثر پایا جاتا ہے، ان مونچھوں کے ذریعے بلیاں اپنا توازن برقرار رکھتی ہیں، بالکل اسی طرح جیسے اکثر سینگوں والے جانوروں کے سینگوں کے متعلق یہی تاثر پایا جاتا ہے۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ تاثر سراسر غلط ہے۔ بلیوں کی مونچھوں کا اس کے جسمانی توازن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بلیوں کی مونچھیں دراصل ایک سینسر کا کام کرتی ہیں۔ یہ فاصلے، جگہ اور مختلف اشیاء کے سائز کا پتہ لگاتی اور بلی کو اس سے آگاہ کرتی ہیں۔ حتیٰ کہ اندھیرے میں بھی بلی اپنی مونچھوں کے ذریعے کسی بھی چیز کے سائز کا پتہ چلا لیتی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق بلی کی مونچھیں تنگ جگہوں، مثال کے طور پر چوہوں کے بل وغیرہ کے سوراخ کی چوڑائی کا بھی اندازہ لگاتی ہیں۔ بلی اندھیرے میں بھی اپنی مونچھوں کے ذریعے کسی بل کا پتہ چلا لیتی ہے کہ وہ کتنا چوڑا ہے۔ اگر بلی کسی تنگ جگہ میں جانا چاہتی ہو تو یہ اس کی مونچھیں ہی ہیں جو اسے بتاتی ہیں کہ وہ اس تنگ جگہ میں جا سکتی ہے یا نہیں اور کہیں اندر پھنس تو نہیں جائے گی۔ ماہرین کے مطابق بلی کی مونچھوں کی مختلف حالتیں اس کے موڈز کے بارے میں بتائی جاتی ہیں۔ اگر بلی کی مونچھیں پرسکون حالت میں نیچے کی طرف جھکی ہوئی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ بلی بھی پرسکون حالت میں ہے اور آرام کر رہی ہے۔ اگر بلی کی مونچھیں دونوں اطراف میں تنی ہوئی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ بلی دفاعی پوزیشن میں ہے، وہ بہت غصے میں ہے یا کسی چیز سے ڈری ہوئی ہے۔ اور اگر بلی کی مونچھیں آگے کی طرف تنی ہوئی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ بلی کسی تجسس میں مبتلا ہے، وہ کسی چیز کے شکار میں ہے یا کھیلنے کے موڈ میں ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بلی کی مونچھوں جو کہ ایک باقاعدہ عضو ہے جو کہ سینسر کا کام کرتا ہے، چنانچہ کبھی بھی اس کی مونچھیں کاٹنی نہیں چاہیے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہوگا جیسے آپ نے بلی کی آنکھیں نکال دی۔ اسی طرح بعض لوگوں کا سوال ہے کہ کیا ہم شوقیہ بلی گھر میں پال سکتے ہیں؟ وہ گھر میں بھی رہتی ہے، جائے نماز پر بھی آتی ہے، اس کو اپنے ساتھ لگانا، کیا یہ سب ٹھیک ہے؟ تو روایات میں بھی کہا گیا ہے بلی کو پالنا جائز ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ اگر بلی کے بدن پر کوئی نجاست نہ لگی ہو اور وہ مصلے پر بیٹھ جائے یا مصلے سے اپنا بدن مس کرے تو اس سے مصلہ ناپاک نہیں ہوگا، اور اگر اس کے بدن پر نجاست لگی ہو تو وہ مصلہ ناپاک ہو جائے گا اور اس کو دھونا ضروری ہوگا۔ اسی طرح بلی کو اپنے ساتھ لگانے میں بھی یہی تفصیل ہے کہ اگر اس کے بدن پر ظاہری نجاست نہیں ہے تو اس کو اپنے بدن پر لگانے سے بدن ناپاک نہیں ہوگا۔ البتہ اگر وہ انسان کے بدن کو چاٹ لے تو نماز پڑھنے سے پہلے اس کو دھو لینا چاہیے۔ بلی سال بھر میں 2 مرتبہ بچے دیتی ہے، اس کی حمل کی مدت 50 دن ہوتی ہے۔ علماء بلی کا پالنا مستحب قرار دیتے ہیں۔ گھریلو بلی کی خرید و فروخت جائز ہے، اور جن روایات میں اس کی خرید و فروخت سے منع کیا گیا ہے اس سے مراد وحشی اور جنگلی بلی ہے۔ بلی کا کھانا حرام ہے کیونکہ یہ درندوں میں سے ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔